بغض حیدر بغض نبی یہ نجاست ہے سب سے بڑی، جو علی سے عداوت رکھے دور اس سے رہا کیجئے۔ یا علی آپ مختار ہیں، انبیاء کے مددگار ہیں۔ یا علی آپ مختار ہیں، انبیاء کے مددگار ہیں۔ جتنے مومن ہیں عقدہ کشا، ان کی حاجت روا کیجئے۔ آل احمد کے ذاکر محب، ذکر غیروں کے کرتے نہیں۔ آل احمد کے ذاکر محب، ذکر غیروں کے کرتے نہیں۔ آپ شاعر ہیں عمران کے، منقبت ہی لکھا کیجئے۔ زندگی کا بھروسہ نہیں، ذکر حیدر کیا کیجئے۔ جزاک اللہ بیٹا، بہت خوب۔ وقت نہ لیتے ہوئے گزارش کرتا ہوں رضا بھائی سے کہ آئیں اور منقبت پیش کریں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ باردی کا نعرہ صلوات۔ آپ سب کو امام رضا علیہ السلام کی ولادت اور ظہور مبارک ہو۔ ابھی ابھی شہریار بھائی نے کہا کچھ پڑھنے کے لیے، تو بس ٹوٹی پھوٹی آواز میں جو بھی یاد ہے میں پڑھ دوں گا۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے۔ محب علی کے عجب امتحان دیتے ہیں، محب علی کے عجب امتحان دیتے ہیں، اور ان کی عزم پہ داد آسمان دیتے ہیں، اور ان کی عزم پہ داد آسمان دیتے ہیں۔ چڑھا لو دار پہ جو چاہو ظلم کر لو مگر، چڑھا لو دار پہ جو چاہو ظلم کر لو مگر، رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں، رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں۔ محب علی کے عجب امتحان دیتے ہیں، اور ان کی عزم پہ داد آسمان دیتے ہیں۔ فراز دار سے میسم بیان دیتے ہیں، فراز دار سے میسم بیان دیتے ہیں، کہ ہم علی کی محبت میں جان دیتے ہیں، کہ ہم علی کی محبت میں جان دیتے ہیں۔ محب علی کے عجب امتحان دیتے ہیں۔ صفے بناؤ محبوں کے دار سے میسم، صفے بناؤ محبوں کے دار سے میسم، نماز عشق علی کی اذان دیتے ہیں، نماز عشق علی کی اذان دیتے ہیں۔
محب علی کے عجب امتحان دیتے ہیں. یہ شعر سنیے. علی کی جائے ولادت کی بات جب آئی، علی کی جائے ولادت کی بات جب آئی، کہا خدا نے ہم اپنا مکان دیتے ہیں، کہا خدا نے ہم اپنا مکان دیتے ہیں. علی کی جائے ولادت کی بات جب آئی، کہا خدا نے ہم اپنا مکان دیتے ہیں. محب علی کے عجب امتحان دیتے ہیں. ابو تراب کی مدحت کا قصد کر کے رشید، ابو تراب کی مدحت کا قصد کر کے رشید، ہم اس زمین کو ایک آسمان دیتے ہیں، ہم اس زمین کو ایک آسمان دیتے ہیں. ابو تراب کی مدحت کا قصد کر کے رشید، ہم اس زمین کو ایک آسمان دیتے ہیں. محب علی کے عجب امتحان دیتے ہیں. صلوات بر محمد والے. جزاک اللہ بھائی، بہت بہت شکریہ. گزارش کرتا ہوں ان سے کہ آئے اور قصیدہ امام رضا علیہ السلام کی شان میں پیش کریں. صلوات بر محمد وآل محمد. ایک بار صلوات اور بھیجیے گا. آپ تمام مومنین اور مومنات کو میری طرف سے امام ہشتم کی پیدائش کا یہ جشن بہت مبارک ہو. میر حسن میر صاحب کی ایک منقبت کے چند اشعار پیش کروں گا. آپ لوگوں کو سب کا ساتھ رہے گا تو مجھے بھی تھوڑی آسانی رہے گی انشاءاللہ. ایک بار صلوات اور بھیجیے گا. یا امام رضا، 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 یا امام رضا. ہر نفس ہر گھڑی میرے دل سے یہی آ رہی ہے صدا. یا امام رضا، یا امام رضا، یا امام رضا. تیری عظمت پہ بھلا کیوں نہ دلالت بنتا، شیر قالین کا کس طرح نہ زندہ ہوتا. تیری عظمت پہ بھلا کیوں نہ دلالت بنتا، شیر قالین کا کس طرح نہ زندہ ہوتا. ہے حقیقت یہی تیری مرضی میں ہی ہے خدا کی رضا. یا امام رضا، 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 یا امام رضا. غیر ممکن کو یوں ہوتے ہوئے دیکھا ممکن، جاگتی آنکھوں سے جنت میں گزارے کئی دن. اس کو کیا ہو یقین جس نے دیکھا نہیں کبھی روضہ تیرا. یا امام رضا، 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 یا امام رضا. ربط کیسا یہ میرے ذہن میں آیا ہے ابھی، ربط کیسا یہ میرے ذہن میں آیا ہے ابھی.
جیسے گہوار نے فطروس کو شفا بانٹی تھی، ویسے ہی روز و شب ویسے ہی روز و شب بانٹتا ہے شفا تیرا سہنے شفا، یا امام رضا 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 یا امام رضا، پوچھنے حال نکیرین جب آئے میرا، میں نے دوہرایا جواباً جو قصیدہ تیرا، وجد میں آ کے پھر وہ بھی کہنے لگے میں بھی کہنے لگا، یا امام رضا 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 یا امام رضا، دل پہ مولا ہے فقط میرے حکومت تیری، بجتی رہتی ہے میرے سینے میں نوبت تیری، بات ثابت ہوئی میرے سینے میں بھی ایک حرم ہے تیرا، یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا، دل پہ مولا ہے فقط میرے حکومت تیری، بجتی رہتی ہے میرے سینے میں نوبت تیری، بات ثابت ہوئی میرے سینے میں بھی ایک حرم ہے تیرا، یا امام رضا 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 یا امام رضا، میری اس وقت تیرے در پہ نظر ہے مولا، اور تجھے میری مصیبت کی خبر ہے مولا، دور افتاد کر میری امداد کر تو ہے مشکل کشا، یا امام رضا 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 میں رضا، التجا آپ سے کرتا ہوں امام ہشتوں، ان کے صدقے میں جنہیں کہتے ہیں معصوم قم، جو پریشان ہیں جلد کر دیجئے ان کی حاجت روا، یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا۔ جزاک اللہ۔ جب حرم کا جو شعر تھا اس سے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا، جناب آیت اللہ العظمیٰ سید دستغیب کا لکھا ہوا، غالباً حیرت انگیز واقعات کا، کہ ایک زائر امام ہشتم کی درگاہ میں تشریف لے گیا، اور اسی رات جب اس نے زیارت کے بعد گھر پہنچا تو خواب دیکھا کہ امام کے ہشتم کا دربار ہے اور امام جو ہے کچھ بانٹ رہے ہیں ہر ایک کو، تو دیکھنے لگا کہ بھئی، پوچھا کہ وہ کیا بانٹ رہے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک پروانہ بانٹ رہے ہیں امام۔ تو جب وہ قریب پہنچا تو دیکھا کہ امام نے ہر ایک کو ایک ایک پروانہ دے رہے ہیں، ایک لفافہ۔ تو جب اس کا وقت آیا تو اس کو جو ہے 3 لفافے ہاتھ میں دیے۔ تو خیر اس نے پریشان ہو کے 3 تو لیا، مگر اپنا جس پہ نام لکھا ہوا تھا وہ کھول کے دیکھنے لگا کہ اس میں ہے کیا لکھا ہوا۔ تو دیکھا کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ برزخ سے نجات اور جنت میں مسکن۔ تو جب دیکھا تو اتنی اس کو خیر کہ اس کے بعد اس نے وہ جو 2 اور پرچے تھے اس پہ نظر کی، تو کر کے فوراً پھر امام کی طرح مخاطب ہو کے کہا کہ یہ صاحب تو نہیں آئے تھے میرے ساتھ۔ تو انہوں نے کہا کہ امام نے فرمایا کہ وہ جو تمہارے جو دوست تھے انہوں نے ہم کو سلام کہا ہے، خیر آ تو نہیں سکتے تھے وہ ان کی وجہ سے،
تو یہ تمہارے لیے ہے کہ پہنچا دیں ان کی طرف. بس خیال بس سب سے دعا ہے کہ محمد و آل محمد کے صدقے میں ہم سب کو امام رضا علیہ السلام کی زیارت. اور گزارش کرتا ہوں غیور بھائی سے آئیں اور قصیدہ پیش کریں. صلوات بر محمد وآل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کو امام رضا علیہ السلام کی ولادت کا جشن مبارک ہو. محمد وآل محمد صلوات. لایا ہوں ماں کی گود سے پاکیزگی کی بات. لایا ہوں ماں کی گود سے پاکیزگی کی بات. گھٹی میں پڑ گئی ہے ولائے علی کی بات. مر کر بھی میں نہ چھوڑوں گا وابستگی کی بات. منکر نکیر سے بھی کروں گا علی کی بات. علی کے وصف ہیں اتنے شمار کون کرے. علی کے وصف ہیں اتنے شمار کون کرے. جو کام تیرا ہے پروردگار کون کرے. یہ سوچ کر نہ بنایا خدا نے اور علی. شگاف کام میں اب بار بار کون کرے. پڑھتا ہے جو قرآن کو تنزیل سے پہلے. بس دہر میں وہ قاری قرآن علی ہے. مت پہلا مسلمان کہو میرے علی کو. پہلا نہیں پہلے سے مسلمان علی ہے. منافقوں کو میں یوں بھی سزائیں دیتا ہوں. گلی گلی میں علی کی صدائیں دیتا ہوں. منافقوں کو میں یوں بھی سزائیں دیتا ہوں. گلی گلی میں علی کی صدائیں دیتا ہوں. علی کے نام سے جب جب خوشی ملے مجھ کو. میں اپنی ماں کو ہزاروں دعائیں دیتا ہوں. یہ حیدر بھائی کے نظم جو لکھی ہوئی ہے امام زمانہ علیہ السلام کے حضور، اس کے چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھ لیں. کیا بتاؤں مقام رہبر کا. کیا بتاؤں مقام رہبر کا. سب سے اعلیٰ ہے نام رہبر کا. کیا بتاؤں مقام رہبر کا. سب سے اعلیٰ ہے نام رہبر کا. کیا بتاؤں ذکر شاہ خدا کی محفل میں. ذکر شاہ خدا کی محفل میں ہوتا ہے ان
تزام رہے بر کا کیا بتاؤں، مقام رہے بر کا ست ہے اب پر جو ہوگی نماز، ست ہے اب پر جو ہوگی نماز، ہوگا قائم نظام رہے بر کا کیا بتاؤں، مقام رہے بر کا آیتوں کے لیے ہوئے تفسیر، آیتوں کے لیے ہوئے تفسیر، ہو رہا ہے کلام رہے بر کا کیا بتاؤں، جب ندا دے ہاتف غیبی، جب ندا دے ہاتف غیبی، شیعو سن لو پیام رہے بر کا کیا بتاؤں، ہر مصیبت دفع ہوئی جن کے، ہر مصیبت دفع ہوئی جن کے، لب پہ ہوگا نام رہے بر کا کیا بتاؤں، ہاں مقدر ہے آج پر اپنے، ہاں مقدر ہے آج پر اپنے، ہم پہ آیا سلام رہے بر کا، مسکراؤ بہار آئی ہے، مسکراؤ بہار آئی ہے، ہر گل پہ ہے نام رہے بر کا، ہر گل پر ہے نام رہے بر کا، ہونے شاہ پر فدا علی حیدر، ہونے شاہ پر فدا علی حیدر، دل سے ہو جا غلام رہے بر کا، دل سے ہو جا غلام رہے بر کا، سب سے اونچا صلوات۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ حضور۔ اب مدح خانوں کا سلسلہ ختم ہوا اور گزارش کرتا ہوں اگر اشر بھائی تشریف رکھتے ہیں تو آئیں اپنا کلام پیش کریں، غالباً نہیں ہے تو اشر بھائی آپ سے گزارش ہے بر محمد وآل محمد صلوات۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ معذرت آج دیر سے پہنچنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو آپ تمام حضرات کو دلی مبارکباد اس جشن امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور وقت کی گنجائش بہرحال ابھی نیو جرسی میں مصرع طرح ہوا تھا تو کچھ لکھنے کے لیے حکم دیا گیا تھا۔ ثنائے شاہ خراساں ہمارا منشا ہے،
یہ مصرع طرح ہوا ہے. کل وہاں جشن تھا تو بہرحال کچھ تھوڑی سی طب آزمائی اس پہ کی تھی، تو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. لیکن اس سے پہلے اپنا تعارف کرانا چاہوں گا تمام حضرات کی خدمت میں کہ علی کی ذات تو بے مثل ہے قیامت تک. رشید بھائی مولانا، علی کی ذات تو بے مثل ہے قیامت تک، اگر غلط ہے تو دے دے کوئی مثال مجھے. علی کی ذات تو بے مثل ہے قیامت تک، اگر غلط ہے تو دے دو کوئی مثال مجھے. اور نہیں ہے تاب کے اشہر کوئی بھی لفظ لکھوں، نہیں ہے تاب کے اشہر کوئی بھی لفظ لکھوں، فرشتے آتے ہیں دینے نئے خیال مجھے. نہیں ہے تاب کے اشہر کوئی بھی لفظ لکھوں، فرشتے آتے ہیں دینے نئے خیال مجھے. رشید بھائی بہرحال یہ اس مصرے پہ جو متفرق کچھ اشعار ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ مطلب رائے مطلب کہ بتاؤں گا میں تمہیں جو میرا عقیدہ ہے، بتاؤں گا میں تمہیں جو میرا عقیدہ ہے، جو رزق دیتا ہے دنیا کو میرا مولا ہے، جو رزق دیتا ہے دنیا کو میرا مولا ہے. اور رضا کے در پہ نہیں آتا کوئی کور نسب، رضا کے در پہ نہیں آتا کوئی کور نسب، رضا کے در پہ نہیں آتا کوئی کور نسب. وہاں پہ ہر جا فرشتوں کا کیوں کہ پہرا ہے، وہاں پہ ہر جا فرشتوں کا کیوں کہ پہرا ہے. اور شفاعیں بانٹی ہیں عیسیٰ نے ایک زمانے کو، شفاعیں بانٹی ہیں عیسیٰ کو، شفاعیں بانٹی ہیں عیسیٰ نے ایک زمانے کو. شفا جو عیسیٰ کو دے گا وہ میرا مولا ہے. شفا جو عیسیٰ کو دے گا یہ وہ مسیحا ہے، شفا جو عیسیٰ کو دے گا یہ وہ مسیحا ہے. اور قسم خدا کی، بہت توجہات کا طالب کہ قسم خدا کی امام رضا سا کوئی نہیں، قسم خدا کی امام رضا سا کوئی نہیں، جو خلد چھوڑ کے مومن کے دل میں رہتا ہے. قسم خدا کی امام رضا سا کوئی نہیں، جو خلد چھوڑ کے مومن کے دل میں رہتا ہے. اور وہ جس کو دیکھنا قرآن کی تلاوت ہے، وہ جس کو دیکھنا قرآن کی تلاوت ہے، میرے امام رضا کا حسین چہرہ ہے، میرے امام رضا کا حسین چہرہ ہے. اور بہت توجہات کا طالب خاص طور پہ درگاہ کے متولی جناب سرفراز جعفری صاحب کا کہ جو خود چھوڑ کے مومن کے دل میں رہتا ہے. اور علم کا پنجہ نہ سمجھو اسے تم اے لوگو، علم کا پنجہ نہ سمجھو اسے تم اے لوگو، رخ یزید پہ یہ مستقل تماچا ہے، رخ یزید پہ یہ مستقل تماچا ہے، مستقل تماچا ہے، رخ یزید پہ یہ مستقل تماچا ہے. اور فرشتے دیکھ کے خاک شفا سمجھ لیں گے، فرشتے دیکھ کے خاک شفا سمجھ لیں گے، سکون سے سوتا ہے جو یہ علی کا بندہ ہے، سکون سے سوتا ہے جو یہ علی کا بندہ ہے. اور حسین نے جو کیا تھا بروز عاشورہ، حسین نے جو کیا تھا بروز عاشورہ، بقائے دین کا ضامن وہ ایک سجدہ ہے، بقائے دین کا ضامن وہ ایک سجدہ ہے. اور جمع ہوئے ہیں جو ہم سب یہاں پہ اے اشہر، جمع ہوئے ہیں جو ہم سب یہاں پہ اے اشہر، ثنائے شاہ خراساں ہمارا منشا ہے. جمع ہوئے ہیں جو ہم سب یہاں پہ اے اشہر، ثنائے شاہ خراساں ہمارا منشا ہے. محمد وآل محمد صلوات. جزاک اللہ، بہت اچھا گرا بانا، واہ 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 واہ، واقعی بہت خوب، جزاک اللہ. گزارش کرتا ہوں کہ کاشف بھائی سے اگر تشریف رکھتے ہیں یا ابھی تو باہر ہیں، خیر بہرحال غالباً شاید نہ ہوں گے، تو میں بس اب مہمان شاعر جناب رشید شہیدی صاحب کو دعوت کلام سے پہلے ان کے والد کے قطعے سے کہ راحت جائیں شہ عقدہ کشا کہتے ہیں، راحت جان شہ عقدہ کشا کہتے ہیں، حکم خالق سے معین الضعفاء کہتے ہیں. راحت جان شہ عقدہ کشا کہتے ہیں،
حکم خالق سے معین الضعفاء کہتے ہیں، در پہ رہتا ہے صدا ان کے فقیروں کا ہجوم، اہل دل ان کو غریب الغرباء کہتے ہیں، در پہ رہتا ہے صدا ان کے فقیروں کا ہجوم، اہل دل ان کو غریب الغرباء کہتے ہیں۔ بہت عزت و احترام سے گزارش کرتا ہوں رشید شہیدی صاحب کو آئیں اور کلام پیش کریں۔ صلوات بمحمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، اپنی جانب سے اور آپ تمام حضرات کی جانب سے بارگاہ حجت العصر میں آج کی اس عظیم مسرت کی، شاہ خراساں کے ظہور نور کی مسرت کی تہنیت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ایک باواز بلند درود پڑھ دیجیے گا۔ چار مصرے پیش کر رہا ہوں کہ نام رضا جو دل کا نگہبان ہو گیا، نام رضا جو دل کا نگہبان ہو گیا، ہر مرحلہ حیات کا آسان ہو گیا۔ نام رضا جو دل کا نگہبان ہو گیا، ہر مرحلہ حیات کا آسان ہو گیا، اور مامون کا تو باقی نہیں ہے کوئی نشاں، اور ایک غریب شاہ خراسان نام رضا جو دل کا نگہبان ہو گیا، ہر مرحلہ حیات کا آسان ہو گیا، مامون کا تو باقی نہیں ہے کوئی نشاں، اور ایک غریب شاہ خراسان ہو گیا۔ چند شعر یہ بھی ملاحظہ کریں کہ جو رحمتیں ہیں، مطلب اس کرو مولانا کہ جو رحمتیں ہیں رسول خدا کے دامن میں، جو رحمتیں ہیں رسول خدا کے دامن میں، وہی سکون ملے گا رضا کے دامن میں۔ جو رحمتیں ہیں رسول خدا کے دامن میں، وہی سکون ملے گا رضا کے دامن میں، اور یقیناً آئی ہے چھو کر رضا کے روضے کو، یقیناً آئی ہے چھو کر رضا کے روضے کو، کہ جنتوں کی مہک ہے ہوا کے دامن میں۔ یقیناً آئی ہے چھو کر رضا کے روضے کو، کہ جنتوں کی مہک ہے ہوا کے دامن میں، بس ایک طواف میں 70,000 حج کا ثواب، بس ایک طواف میں 70,000 حج کا ثواب ہے، کیسی نعمتیں دیکھو رضا کے دامن میں۔ بس ایک طواف میں 70,000 حج کا ثواب، بس ایک طواف میں 70,000 حج کا ثواب ہے، کیسی نعمتیں دیکھو رضا کے دامن میں۔ رشید پڑھتے رہو بس یوں ہی نماز ولا، رشید پڑھتے رہو بس یوں ہی نماز ولا، نکھارو فکر کو ذکر رضا کے دامن میں۔ رشید پڑھتے رہو بس یوں ہی نماز ولا، نکھارو فکر کو ذکر رضا کے دامن میں۔ جو رحمتیں ہیں رسول خدا کے دامن میں، وہی سکون ملے گا رضا کے دامن میں۔ اور چند شعر اور اسی امام کے مدح کے چھوٹی بہر کے ملاحظہ کریں، بہت صاف صاف سے شعر عرض کرتا ہوں کہ آئیے ذکر شاہ خراساں کریں، آئیے ذکر شاہ خراساں کریں، بزم کو ہم مہکتا گلستاں کریں، بزم کو ہم مہکتا گلستاں کریں۔ قلب مستر کی ڈھارس ہے نام رضا، قلب مستر کی ڈھارس ہے نام رضا، اس کو اپنی عبادت کا عنواں کریں۔ قلب مستر کی ڈھارس ہے نام رضا، اس کو اپنی عبادت کا عنواں کریں۔ عرض کرتا ہوں شعر ملاحظہ کریں کہ بزم میں چھیڑ کر آج ذکر رضا، اپنے گھر میں فرشتوں کو مہمان کریں۔ بزم میں چھیڑ کر آج ذکر رضا، بزم میں چھیڑ کر آج ذکر رضا، اپنے گھر میں فرشتوں کو مہمان کریں۔
اور 8ویں رہنما کی ولادت ہے آج، آئیے آج جشن چراغاں کریں۔ 8ویں رہنما کی ولادت ہے آج، آئیے آج جشن چراغاں کریں۔ اور عرض کرتا ہوں شعر کے بس کہے جائیے یا علی یا رضا، بس کہے جائیے یا علی یا رضا، گر لحد میں فرشتے پریشاں کریں۔ بس کہے جائیے، بس کہے جائیے یا علی یا رضا، بس کہے جائیے یا علی یا رضا، گر لحد میں فرشتے پریشاں کریں۔ مقطع پیش کرو، اس کا قافیہ ملاحظہ کریں۔ بس کہے جائیے یا علی یا رضا، گر لحد میں فرشتے پریشاں کریں۔ اور لکھ کے مدح رضا میں قصیدہ رشید، اپنے کاغذ کو تخت سلیماں کریں۔ لکھ کے مدح رضا میں قصیدہ رشید، لکھ کے مدح رضا میں قصیدہ رشید، اپنے کاغذ کو تخت سلیماں کریں۔ آئیے آج جشن چراغاں کریں۔ درود پڑھ دیجئے حضرات۔ مدح مولا کے سلسلے کی ایک منقبت تازہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جو شہر علم کا در ہے اور عمران کا دلارا ہے، جو شہر علم کا در ہے اور عمران کا دلارا ہے، اسی کا ذکر کر کے فکر کو ہم نے نکھارا ہے، اسی کا ذکر کر کے فکر کو ہم نے نکھارا ہے۔ اس مطلب پہ توجہ کا معروضہ ہے کہ خدا کے گھر کو دیکھو ایک تبسم نے سنوارا ہے، خدا کے گھر کو دیکھو، خدا کے گھر کو دیکھو ایک تبسم نے سنوارا ہے، اور زمین کربلا کو ایک تبسم نے نکھارا ہے۔ خدا کے گھر کو دیکھو ایک تبسم نے سنوارا ہے، زمین کربلا کو ایک تبسم نے نکھارا ہے۔ عرض کرتا ہوں کہ پکارو یا علی حل ہوگی مشکل، سوچتے کیا ہو؟ پکارو یا علی حل ہوگی مشکل، سوچتے کیا ہو؟ علی کو مشکلوں میں خود محمد نے پکارا ہے۔ پکارو یا علی حل ہوگی مشکل، سوچتے کیا ہو؟ پکارو یا علی حل ہوگی مشکل، سوچتے کیا ہو؟ علی کو مشکلوں میں خود محمد نے پکارا ہے۔ عرض کرو مولانا، یہ نظر کر رہا ہوں شعر خاص طور سے کہ پڑھو نہج البلاغہ تو تمہیں محسوس یہ ہوگا، پڑھو نہج البلاغہ تو تمہیں محسوس یہ ہوگا کہ خالق نے فلک سے دوسرا خورا اتارا ہے۔ پڑھو نہج البلاغہ تو تمہیں محسوس یہ ہوگا کہ خالق نے فلک سے دوسرا خورا اتارا ہے۔ اور علی کی مدح میں کرتا ہوں تم پہلو بدلتے ہو، علی کی مدح میں کرتا ہوں تم پہلو بدلتے ہو، یہ شیوا ہے ہمارا اور وہ شیوا تمہارا ہے۔ علی کی مدح میں کرتا ہوں تم پہلو بدلتے ہو، وہ شیوا ہے ہمارا اور یہ شیوا تمہارا ہے۔ زباں کٹتی رہی اور دار سے کہتے رہے میسم، علی کا نام اپنی جان سے بھی ہم کو پیارا ہے۔ زباں کٹتی رہی اور دار سے کہتے رہے میسم، علی کا نام اپنی جان سے بھی ہم کو پیارا ہے۔ آخری شعر اس سلسلے کا ملاحظہ کریں کہ علی کا بندہ ہم آسانی سے کہہ لیتے ہیں خود کو، علی کا بندہ ہم آسانی سے کہہ لیتے ہیں خود کو، سند وہ ہے کہ خود مولا کہے بندہ ہمارا ہے۔ علی کا بندہ ہم آسانی سے کہہ لیتے ہیں خود کو، سند وہ ہے کہ خود مولا کہے بندہ ہمارا ہے۔ یہ منقبت بھی مدح مولا کے سلسلے کی تازہ پیش کر رہا ہوں کہ علی کی منقبت لکھنے کا جب ہم قصد کرتے ہیں،
علی کی منقبت لکھنے کا جب ہم قصد کرتے ہیں قلم کے سامنے الفاظ سب بستہ ٹہرتے ہیں. علی کی منقبت لکھنے کا جب ہم قصد کرتے ہیں قلم کے سامنے الفاظ سب بستہ ٹہرتے ہیں. تلاوت کر کے قرآن کی یہ ہم محسوس کرتے ہیں. علی کی مدح میں الفاظ کے چہرے نکھرتے ہیں. تلاوت کر کے قرآن کی یہ ہم محسوس کرتے ہیں. علی کی مدح میں الفاظ کے چہرے نکھرتے ہیں. علی کا ذکر چھیڑو بزم میں اور جائزہ لے لو. علی کا ذکر چھیڑو بزم میں اور جائزہ لے لو. کہاں چہرے نکھرتے ہیں کہاں چہرے اترتے ہیں. علی کا ذکر چھیڑو بزم میں اور جائزہ لے لو. کہاں چہرے نکھرتے ہیں کہاں چہرے اترتے ہیں. عرض کرتا ہوں کہ مخدر کا گلہ مت کیجئے نام علی لیجئے. مخدر کا گلہ مت کیجئے نام علی لیجئے. مخدر انبیاء کے نام حیدر سے سنورتے ہیں. مخدر کا گلہ مت کیجئے. مخدر کا گلہ مت کیجئے نام علی لیجئے. مخدر انبیاء کے نام حیدر سے سنورتے ہیں. علی کا ذکر کرتے جاؤ جب تک ساز باقی ہے. فراز دار سے میسم یہی اعلان کرتے ہیں. علی کا ذکر کرتے جاؤ جب تک ساز باقی ہے. فراز دار سے میسم یہی اعلان کرتے ہیں. یہ شعر ملاحظہ کریں کہ زمین پر بوجھ ہے مکروہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں. زمین پر بوجھ ہے مکروہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں. حقیقت میں علی دشمن نہ جیتے ہیں نہ مرتے. زمین پر بوجھ ہے مکروہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں. زمین پر بوجھ ہے مکروہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں. حقیقت میں علی دشمن نہ جیتے ہیں نہ مرتے ہیں. اور فرشتوں مجھ سے جو کچھ پوچھنا ہو پوچھ لو لیکن فرشتوں مجھ سے جو کچھ پوچھنا ہو پوچھ لو لیکن عبادت ہے چلو پہلے علی کا ذکر کرتے ہیں. فرشتوں مجھ سے جو کچھ پوچھنا ہو پوچھ لو لیکن عبادت ہے چلو پہلے علی کا ذکر کرتے ہیں. اور اس کا مقطع ملاحظہ کریں کہ محبت کا تقاضا ہے رشید اس سے گلے مل کر. نصیری کی گلی سے ہم خاموشی سے گزرتے ہیں. محبت کا تقاضا ہے رشید اس سے گلے مل کر. محبت کا تقاضا ہے رشید اس سے گلے مل کر. نصیری کی گلی سے ہم خاموشی سے گزرتے ہیں. یہ شہزادی کونین کی مدح کے 4 شعر ملاحظہ کر لیں حضرات. یہ بھی ترحیم محفل کے سلسلے کے ہیں. ہمارے شہری میں مصرع دیا گیا تھا ہے کائنات کی تخلیق فاطمہ کے لیے. اس کا مطلب خاص طور سے ملاحظہ کریں نظر کر رہا ہوں کہ قلم نے بوسے جو قرآن کی ہوا کے لیے. قلم نے بوسے جو قرآن کی ہوا کے لیے تو لفظ مجھ کو ملے مدح فاطمہ کے لیے. قلم نے بوسے جو قرآن کی ہوا کے لیے تو لفظ مجھ کو ملے مدح فاطمہ کے لیے. بطول باعث رحمت ہے مصطفیٰ کے لیے. بطول باعث رحمت ہے مصطفیٰ کے لیے. عبادتوں میں مددگار مرتضیٰ کے لیے. بطول باعث رحمت ہے مصطفیٰ کے لیے. عبادتوں میں مددگار مرتضیٰ کے لیے. ہے کفو فاطمہ مولائے کائنات علی. ہے کائنات کی تخلیق فاطمہ کے لیے. ہے کفو فاطمہ مولائے کائنات علی. ہے کائنات کی تخلیق فاطمہ کے لیے.
اور قلم نے میرے جوہی لکھا چادر زہرا، قلم نے میرے جوہی لکھا چادر زہرا، مسلح بن گئے وہ لفظ مرتضیٰ کے لیے، قلم نے میرے جوہی لکھا چادر زہرا، قلم نے میرے جوہی لکھا چادر زہرا، مسلح بن گئے وہ لفظ مرتضیٰ کے لیے۔ مد مولا کا ایک شعر اس میں ملاحظہ کریں کہ علی خدا نہیں لیکن خدا کا نام تو ہے، علی خدا نہیں لیکن خدا کا نام تو ہے، بس اور بات بڑھاؤ نہ تم خدا کے لیے، علی خدا نہیں لیکن خدا کا نام تو ہے، بس اور بات بڑھاؤ نہ تم خدا کے لیے، قلم نے بو سے جو ایک درود پڑھ دیجیے حضرات۔ اور ایک منقبت باب الحوائج کی پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ کریں حضرات، اس کا مطلع خاص طور سے آپ تمام حضرات کی طرف سے بھی ہے یہ مطلع کہ خالی نہیں لوٹوں گا میں عباس کے در سے، خالی نہیں لوٹوں گا میں عباس کے در سے، نکلا ہوں یقین سے میں یہی سوچ کے گھر سے، نکلا ہوں یقین سے میں یہی سوچ کے گھر سے، خالی نہیں لوٹوں گا میں عباس کے در سے۔ دو شعر مربوط پیش کر رہا ہوں کہ حد اس کی ثنا کی نہیں محدود میری فکر، حد اس کی ثنا کی نہیں محدود میری فکر، لفظ اس کی ثنا کے لیے لاؤں میں کدھر سے، حد اس کی ثنا کی نہیں محدود میری فکر، لفظ اس کی ثنا کے لیے لاؤں میں کدھر سے، تب میں نے تڑپ کر کہا یا فاطمہ زہرا، تب میں نے تڑپ کر کہا یا فاطمہ زہرا، اور بھر گئی جھولی میری لفظوں کے گوہر سے، حد اس کی ثنا کی نہیں محدود میری فکر، لفظ اس کی ثنا کے لیے لاؤں میں کدھر سے، تب میں نے تڑپ کر کہا یا فاطمہ زہرا، اور بھر گئی جھولی میری لفظوں کے گوہر سے۔ عرض کرتا ہوں کہ جب ناد علی پڑھ کے اڑا فکر کا طائر، جب ناد علی پڑھ کے اڑا فکر کا طائر، پر اس کے بھی مس ہو گئے جبریل کے پر سے، جب ناد علی پڑھ کے اڑا فکر کا طائر، پر اس کے بھی مس ہو گئے جبریل کے پر سے۔ عرض کرتا ہوں شعر کے عباس میں اللہ کی واضح یہ صفت ہے، عباس میں اللہ کی واضح یہ صفت ہے، بے دست ہے ملتا ہے مگر اس کے بھی در سے، عباس میں اللہ کی واضح یہ صفت ہے، بے دست ہے ملتا ہے مگر اس کے بھی در سے، نکلا ہوں یقین سے میں یہی سوچ کے گھر سے، خالی نہیں لوٹوں گا میں عباس کے در سے۔ محمد وآل محمد صلوات، یہ منقبت بھی ملاحظہ کریں حضرات، شاید اس سے پہلے میں پیش کر چکا، خواہش کی گئی ہے آپ میں سے بیشتر حضرات کے لیے تازہ ہے یہ منقبت۔ عرض کرتا ہوں کہ دل آج کہتا ہے مدح ابو تراب کروں، دل آج کہتا ہے مدح ابو تراب کروں، علی کی مدح کے ہر لفظ کو گلاب کروں، علی کی مدح کے ہر لفظ کو گلاب کروں، ہوں بو ترابی تو کچھ اور سوچ کر یارو، ہوں بو ترابی تو کچھ اور سوچ کر یارو، زمین فکر کی مٹی کو کیوں خراب کروں، ہوں بو ترابی تو کچھ اور سوچ کر یارو، زمین فکر کی مٹی کو کیوں خراب کروں۔ عرض کرتا ہوں کہ وہ صبر و حوصلہ میسم کا یاد آتا ہے، وہ صبر و حوصلہ میسم کا یاد آتا ہے، میں کس زبان سے مدح ابو تراب کروں، وہ صبر و حوصلہ میسم کا یاد آتا ہے، میں کس زبان سے مدح ابو تراب کروں۔ یہ دو شعر مربوط پیش کر رہا ہوں کہ میں کس زبان سے مدح ابو تراب کروں، میرے امیر بس اتنا بتا کہ میں خود کو،
میرے امیر بس اتنا بتا کہ میں خود کو تیری جناب میں کس طرح کامیاب کروں. میرے امیر بس اتنا بتا کہ میں خود کو تیری جناب میں کس طرح کامیاب کروں. قلم کے سامنے ٹھہرے ہوئے ہیں لفظ کئی، بتا میں ان میں سے کس کس کا انتخاب کروں. میرے امیر بس اتنا بتا کہ میں خود کو تیری جناب میں کس طرح کامیاب کروں. قلم کے سامنے ٹھہرے ہوئے ہیں لفظ کئی، بتا میں ان میں سے کس کس کا انتخاب کروں. یہ شعر ملاحظہ کریں کہ علی کا ذکر جب ایمان کی کسوٹی ہے تو ان کے دشمنوں کو کیوں نہ بے نقاب کروں. علی کا ذکر جب ایمان کی کسوٹی ہے تو ان کے دشمنوں کو کیوں نہ بے نقاب کروں. اور فرشتے آئے ہیں مولا لحد میں کرنے سوال، فرشتے آئے ہیں مولا لحد میں کرنے سوال، ہو تیرا اذن تو میں ان کو لاجواب کروں. فرشتے آئے ہیں مولا لحد میں کرنے سوال، فرشتے آئے ہیں مولا لحد میں کرنے سوال، ہو تیرا اذن تو میں ان کو لاجواب کروں. اور شعر اس کا آخری ملاحظہ کریں حضرات، نظر کر رہا ہوں کہ قلم کو باب نجف سے کیا ہے مس میں نے. عسکر مولانا کہ قلم کو باب نجف سے کیا ہے مس میں نے، بتاؤ کون سے ذرے کو آفتاب. قلم کو باب نجف سے کیا ہے مس میں نے، بتاؤ کون سے ذرے کو آفتاب کروں. بتاؤ کون سے ذرے کو آفتاب کروں. اس کا مقصد یہ ہے کہ تڑپ ہے آنکھوں کی اور آرزو چائیوں کی ہے. ہم کو نہ چھیڑو پنہا ہمارے قلم میں بھی، لفظوں کی شکل فوج تبرائیوں کی ہے. بیٹا ایک منقبت اور پیش کر دیتا ہوں. یہ بھی تازہ منقبت پیش کر رہا ہوں حضرات. ہیوسٹن میں مصرع دیا گیا تھا، کفن پر کربلا لکھنا پڑے گا. بالکل چھوٹی بہر میں اس کے مضامین ملاحظہ کریں، بالکل صاف صاف سے شعر ہیں. عرض کرتا ہوں کہ بحکم کبریا لکھنا پڑے گا، بحکم کبریا لکھنا پڑے گا، علی کا مرتبہ لکھنا پڑے گا. بحکم کبریا لکھنا پڑے گا، علی کا مرتبہ لکھنا پڑے گا. یہی حق ہے فقط مولا علی کو وسیع مصطفیٰ لکھنا پڑے گا. یہی حق ہے فقط مولا علی کو وسیع مصطفیٰ لکھنا پڑے گا. شعر ملاحظہ کریں کہ فقط دوش نبی لکھ کر نہ رکیے، فقط دوش نبی لکھ کر نہ رکیے، علی کا نقش پا. فقط دوش نبی لکھ کر نہ رکیے، فقط دوش نبی لکھ کر نہ رکیے، علی کا مرتبہ لکھنا پڑے گا. نہ چھیڑ اشک عزا کو ورنہ ہم کو، نہ چھیڑ اشک عزا کو ورنہ ہم کو تماشا غار کا لکھنا پڑے گا. نہ چھیڑ اشک عزا کو ورنہ ہم کو، نہ چھیڑ اشک عزا کو ورنہ ہم کو تماشا غار کا لکھنا پڑے گا. نہ چھیڑ اشک عزا کو ورنہ ہم کو تماشا غار کا لکھنا پڑے گا. عسکروں کے ہو لکھنی عرش سے گر بات اونچی، ہو اونچی عرش سے گر بات اونچی، زمین کربلا لکھنا پڑے گا. ہو اونچی عرش سے گر بات اونچی، ہو لکھنی عرش سے گر بات اونچی، زمین کربلا لکھنا پڑے گا. توجہ فرمائے شعر پر کہ اگر ہو فتح لکھنی دین حق کی، اگر ہو فتح لکھنی دین حق کی، تبسم پیاس کا لکھنا پڑے گا. اگر ہو فتح لکھنی دین حق کی،
तबस्सुम प्यास का लिखना चाइयों की है। تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صلوات. ایک مکمل محفل ماشاءاللہ ہو چکی ہے، ذکر تو ہو چکا ہے، تبرکن آپ کی خدمت میں اختصار کے ساتھ جو کچھ عرض کرنا ہے اس کے لیے سورہ مبارکہ حشر کی 7ویں آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، جس میں پروردگار عالم کا ارشاد ہو رہا ہے ما آتاکم الرسول. خطاب صاحبان ایمان سے ہے، خطاب ان لوگوں سے ہے جو ایمان کا دعویٰ رکھتے ہیں، خطاب ان لوگوں سے ہے جو پیغمبر اسلام پر ایمان رکھتے ہیں، خطاب ان سے ہے جو پیغمبر اسلام سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ما آتاکم الرسول، جو کچھ نبی تم کو دے دے اسے لے لو. دیکھیں اس 2 جملوں میں پوری شریعت قرآن نے سمیٹ دی ہے. ما آتاکم الرسول، جو کچھ نبی تمہیں دے دے وہ لے لو، اور جس سے روک دے اس سے رک جاؤ. بس یہی پورا دین ہے، پورا اسلام ہے. اس آیت کا کمال یہ ہے کہ یہ قرآن بھی ہے، یہ قرآن بھی ہے اور حدیث کی تائید بھی، یہ قرآن بھی ہے اور سیرت کی تائید بھی. یعنی اب یہ نہ پوچھو کسی معاملے میں، جب ثابت ہو جائے کہ نبی نے کہا ہے، نبی نے دیا ہے، تو یہ نہ پوچھنا کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے. توجہ کیجیے گا، قرآن میں کہاں ہے؟ قرآن سے دکھائیے غدیر کہاں ہے. ارے دکھا سکتے ہیں غدیر بھی قرآن سے، ہر شے قرآن میں موجود ہے. اہل بیت کے قصیدے کے علاوہ قرآن اور ہے کیا؟ سب کچھ دکھا سکتے ہیں اہل بیت کے تعلق سے، لیکن اس کے بعد بھی اگر تمہاری سمجھ میں نہ آئے تو کسی حدیث کو یہ کہہ کے رد نہ کرنا کہ یہ تو قرآن نہیں ہے. اس لیے کہ ما آتاکم الرسول، جو کچھ رسول تم کو دے دے بس اسے لے لو، اس کو رد نہ کرو. اس لیے کہ اس کو رد کرنے کا مطلب ہے اللہ کو رد کرنا، قرآن کو رد کرنا. تو اب اگر کوئی یہ پوچھے کہ بھئی آپ ہمیشہ کہتے ہیں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہاں لکھا ہے قرآن میں ما آتاکم الرسول فخذوہ؟ ہے کہ حسین منی وانا من الحسین، دکھائیے کہیں قرآن میں ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ. ایک سلسلہ ہے کہ جو آگے تک جائے گا جانے محترم، لیکن اس میں بلاغت ہے، قرآن کی عظمت ہے. خدا کی قسم آپ یہ دیکھیں، ما آتاکم الرسول، جو نبی تمہیں دے دے اسے لے لو. مگر اس کے مقابلے میں جملہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ جو تم سے لے لے اسے دے دو. کیا بات ہے؟ نہیں، جو دے دے اسے لے لو، مقابلے کا جملہ نہیں ہے. دیکھیں کہ جو لے لے اسے دے دو. کیوں؟ کہا جو لینے والا ہو وہ رسول ہو ہی نہیں سکتا، اور اس سے خلافت کا مسئلہ بھی حل ہو گیا. اس کی جگہ پر وہی آئے گا جو دینے والا ہو، لینے والا نہ ہو. صلاۃ بھیجے محمد و آل محمد پر. عجیب بلاغت ہے قرآن کی، واقعہ کمال بلاغت ہے قرآن. جو نبی تمہیں دے دے، جو دے 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 دے، اس لیے کہ وہ دینے والا ہے، وہ ہمیشہ دیتا ہی دیتا ہے، اسے لے لو. مگر یہ نہیں کہا کہ جو لے لے. ٹھیک ہے نا؟ کیوں نہیں؟ اس کی جگہ یہ کہا کہ جس بات سے روک دے اس سے رک جاؤ، جس بات سے روک دے اس سے رک جاؤ. خیر اب میں مزید تشریح میں نہیں جاؤں گا. اس کی صرف یہ آیت میں نے اس لیے پڑھی ہے کہ ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں جو تاریخ نے لکھا ہے. دیکھیں انسان جب دیتا ہے تو دینے کے لیے ہاتھ کا استعمال کرتا ہے. ہاتھ سے دیتا ہے نا.
اس کو کہتے ہیں دینا. 2 روایتیں ہیں 9 کتابوں میں 2 مختلف بزرگ صحابہ سے. اب صحابہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا نظریہ صحابہ کے سلسلے میں بڑا صاف اور ستھرا ہے. جو نبی کا ہے وہ صحابی ہے, نبی کا ہو کر رہے اور ہو کر رہا ہمیشہ, ہم اس کو نبی کا صحابی کہتے ہیں. یعنی عظمت اور احترام کسی کا بھی پیغمبر اسلام کی ذات گرامی کی برکت سے ہے اور ان کی نسبت سے ہے فقط. جو نبی کا مخالف ہے, جو اس کو صحابی کہے, وہ بھی نبی کا مخالف ہے. تو یہ ہمارا ایک صاف نظریہ ہے. تو بہرکیف یہ ایک روایت ہے اور 2 صحابہ سے ہے بہرکیف, اور کچھ صحابہ وہ ہیں کہ بہرکیف ان کا نام لینا ہمارے لیے ایک دشوار اس لیے ہو جاتا ہے کہ اگر صحیح میں بھی نام لیں تو وہ غلط میں لوگ مان لیتے ہیں اس کو. تو اس آپ کہیں گے اچھا تو کیا کچھ ایسے نام بھی ہیں جو صحیح میں لیے جا سکتے ہیں کیا؟ جی ہاں, یہ ہے, یہ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ صحیح والا ہے. تو یہ 2 صحابی الگ الگ ہیں جو یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ایک بار ہم پیغمبر اسلام کے پاس گئے. ان کی روایت الگ ہے, ان کی روایت الگ ہے, اور دونوں کو میزان الاعتدال میں علامہ ذہبی نے لکھا ہے, اور باقی 8 اور کتابیں. ظاہر ہے کہ مجھے حوالہ نہیں دینا, اگر آپ کو پوچھنا تو میں آپ کو بتا دوں گا. تو پیغمبر اسلام کے پاس ہم پہنچے, دیکھا کہ پیغمبر اسلام بیٹھے ہیں, ان کے سامنے کھجوروں کا ایک طبق رکھا ہوا ہے. تو ہم آگے بڑھے, نے کہا رسول اللہ تھوڑا ہم کو دے دیجئے. بے شک رسول اللہ سے کون نہیں مانگتا, انہوں نے مانگ لیا, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, مانگو ضرور. آگے یا رسول اللہ میں دے دیجئے. رسول اللہ نے بھی ایک مٹھی اٹھائی اور ان کو کھجوریں دے دی. یہ باہر نکلے, انہوں نے گننا شروع کر دی کھجوریں. ابھی دے دی تو جاؤ لے جاؤ کھاؤ مست رہو. نہیں, گن رہے ہیں, انہیں گن رہے. ٹھیک ہے, گن لی. اس کے بعد اٹھ کے یہاں سے کہیں اور چلے گئے. وہاں دیکھا حضرت علی بیٹھے ہیں, ان کے سامنے بھی طبق رکھا ہوا ہے. ان کا یا علی ہم کو بھی آپ بھی دے دیجئے, ہمیں دے دیجئے. علی نے بھی دیا. لیکن اس میں یہ روایت ہے کہ حضرت علی نے ان کو دیکھا, دیکھ کر مسکرائے, مسکرا کے مٹھی آگے بڑھائی. آگے بڑھانے کے بعد ان کو کھجوریں دے دی. انہوں نے ان کو بھی گنا, وہاں گنی, یہاں بھی گننے لگے. یہ گن کیوں رہے ہیں, یہ ہے سوال. وہاں چلے ایک جگہ گن لیا تھا, یہ دوسری جگہ کیوں گن رہے ہیں؟ گنا تو دونوں کی تعداد بالکل مکمل. ایک وہاں سے جو ہے 60 کا لفظ لکھا ہوا ہے, 60 تھی, یہاں پر بھی 60 نکلے. آگے رسول اللہ کے پاس, یا رسول اللہ یہ عجیب بات ہوئی آج. کیا بات ہوئی عجیب؟ آپ سے ہم نے مانگا, آپ نے جتنی کھجوریں دی اتنی ہی کھجوریں علی نے بھی دی. اب یہ مشہور پیغمبر اسلام کا یہاں یہ فرمان ہے, یہ حدیث بہت ہی معروف حدیث ہے. پیغمبر اسلام نے جو ارشاد فرمائی ہے, اور تمام جتنے بزرگ صحابہ مانے جاتے ہیں سب نے اس کو خود بیان بھی کیا ہے, اس کو قبول کیا ہے اس حدیث کو. اب پیغمبر اسلام اس کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں کہ ہاں بالکل, کیوں نہیں. ان یدی و ید علی, اور ایک روایت میں ان کفی و کف علی. لیکن میں اس روایت کو پیش کروں گا یدی والی. یدی و ید علی فی العدل سوا, میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ عدل میں برابر ہے, بالکل عدل میں برابر ہے. ارے کہتے تھے برابر ہے, کہا نہیں عدل میں برابر ہے. بات عدل کی ہے نا, جو عدل کو مانیں گے وہ ان کو برابر مانیں گے. جن کے یہاں اصول دین میں عدل ہی غائب ہو جائے تو وہ جب اللہ کو عادل نہیں مان رہے تو ان دونوں کو عادل کیسے مان لیں گے؟ عادل میں دونوں برابر ہیں. کفی و کف علین بالعدل فی العدل سوا، دونوں برابر ہیں. بات ختم ہوگی، مجھے اتنا ہی پڑھنا تھا. دونوں برابر ہیں. اچھا، اس سے کیا مطلب ہوا؟ کیا کہنا چاہتے ہیں پیغمبر اسلام؟ اور کیوں ایسا ہوا؟ یہ واقعہ ہوا کیوں؟ بالکل برابر سے کہا نہیں. دیکھو ہمیشہ یہی ہوتا ہے. ایک بزرگ ان میں سے ایک جو راوی ہیں ان کے ساتھ یہ ہوا کہ ان کے زمانے میں کسی نے آ کے دعویٰ کیا کہ پیغمبر اسلام نے مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ یہ دیں گے.
کیا کیا دیں گے؟ کہا ایک مٹھی یہ دیں گے. کہا مٹھی دیں گے تو ہم کتنا دیں تم کو؟ تو بلایا حضرت علی کو کہ اٹھائیے آپ اتنا ہی دیجئے. اس لیے کہ میں نے یہ سنا ہے پیغمبر اسلام سے کہ آپ اتنا ہی دیں گے جتنا وہ دیتے. توجہ ہے نا؟ بات ختم ہو گئی. میں نے آیت کیا پڑھی؟ جو نبی تمہیں دے اسے لے لو. دیتا ہے انسان ہاتھ سے. یا اللہ نبی تو دیتا ہی دیتا ہے, اگر نبی نہ ہو تو ہم کس سے لیں؟ کہا اس سے لو جس کا ہاتھ نبی کے ہاتھ جیسا ہو, اتنا ہی دے جتنا اس نے دیا. دیکھیں جو کھجوروں میں کم و بیشی نہ کرے وہ دین دینے میں کم و بیشی نہیں کر سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم کو آج اے مسلمانوں دین لینا ہے, یا نبی سے لو یا اس سے لو جس کا ہاتھ ویسا ہی ہے دینے میں جیسا نبی کا تھا. آج امام رضا علیہ السلام کی ولادت کی شب ہے. ان کے لیے بھی اسی طرح کی ایک روایت ہے. تو ایک شخص نے دیکھا شہر کی جامع مسجد میں اس نے خواب میں دیکھا کہ مسجد میں بیٹھا ہے, مسجد میں آیا ہے پیغمبر اسلام تشریف لائیں, رسول کائنات تشریف لائیں, سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے سامنے کھجوروں کا طبق رکھا ہوا ہے. آگے بڑھا, سوال کیا کہ حضور مجھ کو کچھ عنایت فرمائیں. پیغمبر اسلام نے کھجوریں اٹھائیں, اس کو دے دیں. اس نے گنی 18 تھیں. ابھی پتہ نہیں 60 اور 18 میں کیا ہے کنیکشن مجھے نہیں معلوم, لیکن اس کو 18 ہی ملی. اس کو جو 18 ملی, ہو سکتا ہے یہاں اس کا ریزن یہ ہو کہ اس نے فوری طور پر یہ سوچا کہ جب 18 دی ہیں تو میری زندگی کے 18 سال شاید باقی رہ گئے ہیں. اس لیے کہ 60 سال تو رہنے والے نہیں تھے, اس کو پتا ہے, تو اس لیے شاید 18 اس نے گنی تو 18 تھیں. اٹھا, تعبیر خود کر لی اس نے. کچھ دن کے بعد پتا چلا کہ پیغمبر اسلام کے فرزند امام رضا علیہ السلام شہر میں تشریف لائے. آئے ہیں, کہاں ہیں؟ کہا مسجد میں ہیں. آیا شوق زیارت میں, پہنچا, کیا دیکھا کہ اسی جگہ بیٹھے ہیں جگہ اس نے خواب میں دیکھا تھا. اور آپ جانتے ہیں کہ خواب میں آپ کچھ بھی دیکھیں, لیکن اگر کسی معصوم کو دیکھا ہے تو وہ خواب جھوٹا نہیں ہو سکتا, طے شدہ ہے. اگر معلوم ہو جائے کہ یہ خواب میں آپ نے جس کو دیکھا ہے اور اس کا اندازہ ہو جاتا ہے, مثلا خواب ہی میں کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ امام ہے, خواب ہی میں آپ کو آواز آ رہی ہے یا آپ کا دل خواب میں کہہ رہا ہے, اٹھنے کے بعد نہیں کہ شاید میں نے جس کو دیکھا وہ کون ہے, نہیں, خواب ہی میں آپ کو پتا چلے کوئی کہہ رہا ہے یا آپ کا دل یہ کہہ رہا ہے کہ میں امام کو دیکھ رہا ہوں, وہ جھوٹ نہیں ہو سکتا خواب. اس لیے کہ امام کی شکل میں کوئی اور آ ہی نہیں سکتا معصوم کی شکل میں. تو اس نے دیکھا کہ بالکل اسی جگہ امام رضا علیہ السلام تشریف فرمائے. اس نے اسی انداز سے طلب کیا امام سے کہ مولا مجھے کچھ عنایت فرمائیے. امام نے اسی انداز سے ہاتھ بڑھایا اور ہاتھ بڑھا کے اسے کھجوریں دے دیں. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. اور ایک صلوات پڑھ دیجیے. کھجوریں دے دیں. اس نے گنی تو ظاہر ہے کہ 18 تھیں, نہ 17 ہو سکتی تھیں, نہ 19, طے شدہ ہے. نہیں, یہاں تک مسئلہ نہیں ہے, بات اس کے آگے کی ہے. وہ پھر پلٹا, پھر گیا. وہ جانتا ہے کہ ان سے آپ 10 بار مانگیں گے 10 بار ملے گا, یہ جانتا ہے کہ 10 بار ملے گا. یہ کوئی وہ تو نہیں ہے کہ بھئی تم تو لے چکے ہو, نہیں بھائی لے چکے ہیں, بالکل لے چکے ہم, اور مانگنے آئے. آ گیا. جب آیا تو اچھا اور بھی لوگ مانگ رہے ہوں گے نا, اور بھی سب کو دے رہے ہوں گے امام. اس نے کہا کہ حضور اور دے دیجئے. تو امام کہتے تھے دیکھو اب اگر تم کو دوں گا تو اور کو دینا پڑے گا اور ایکسٹرا. کوئی بھی ریزن ہو سکتا تھا نہ دینے کا. مولا مجھ کو دیجئے
امام نے کہا کہ مسکرا کے فرمایا اگر میرے جد نے اس سے زیادہ دی ہوتی تو میں بھی دے دیتا. یہ 18 جو اس نے گنی وہ اتنی حیرت ناک بات نہیں تھی جتنی حیرت کی بات یہ ہے کہ اچھا تو جو میں نے خواب میں دیکھا اس کا بھی ان کو علم ہے. اس نے مانگی ایک چیز, کیا؟ کھجوریں. امام نے نہیں دی نا کھجوریں دوسری بار اس کو کھجور نہیں دی. کہ نہیں, اگر پیغمبر نے دی ہوتی تو ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ یہ منع نہیں کرتے, یہ تو سائل کو رد ہی نہیں کرتے. اس نے مانگا تھا تو دے دیتے. کہا نہیں, رد نہیں کیا. اس نے کھجور مانگی تھی کھانے کی چیز, امام نے اس کو معرفت عطا کی امامت کی, جو اس سے کہیں بڑی نعمت ہے. اس کے دل میں عشق و محبت و معرفت اہل بیت میں جو اضافہ ہوا اس نہ دینے سے, وہ دینے سے نہیں ہو سکتا تھا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اسی لیے کتنے اچھے اچھے اشعار آپ نے اس وقت سنے. امام واقعا سبحان اللہ, امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں دعائیں رد نہیں ہوتی. آج شب ہے, امام کی ولادت کی شب ہے, اور یوں تو ہر امام باب الحوائج ہے, ہر امام, اور آپ ان کو کہتے ہی امام ضامن ہیں, تو ہر دعا قبول ہوتی ہے. اور بہت اچھا شعر اس وقت انہوں نے پڑھا کہ وہ فرشتے اگر آپ کو پریشان کریں, مفہوم پیش کر رہے ہیں, تو ہاں بس, تو اس کا علاج انہوں نے آپ کو بتا دیا. خیر وہ علاج تو بتایا اور بچا, لیکن اس میں جو لفظ پریشان کرنا ہے نا, اس کا جواب نہیں. جیسے نا پولیس والے پریشان کریں اور FBI والے پریشان کریں, تو فلاں وکیل کو کال کرنا اور فلاں سے بات کرنا, گھبرانا نہیں ہے لوگوں سے. تو میں کہا ہاں فرشتے اگر پریشان کریں تو واقعی یہ حقیقت ہے کہ خیر فرشتے پریشان تو نہیں کریں گے, لیکن فرشتے آپ سے اگر پوچھے آپ پریشان ہو جائیں تو یا علی یا رضا, اس کا بہترین علاج ہے. ماشاءاللہ اس طرح کے شعر آپ نے سنے بلا شبہ. آئیے ہم سب مل کے آج اس رات میں, اس شب میں, اس مبارک رات میں دعا کریں, پروردگار اس عظیم الشان ہستی کی آج ولادت کی رات ہے کہ جس کو تو نے اپنا ولی قرار دیا ہے, جس کو تو نے سلطان قرار دیا ہے, جس کو تو نے ضامن بنایا ہے, جس کو جو ضامن آہو ہو سکتا ہے وہ ہمارے زندگی کا یقیناً ضامن ہو سکتا ہے. پروردگار تجھ سے دعا ہے اسی امام کے وسیلے اور توسط سے اس مجمع میں جتنے افراد, جتنے مؤمنین اور مؤمنات تشریف فرما ہیں, ان کی جو بھی حاجات ہیں پروردگار امام رضا کے صدقے میں اس کو پورا فرما. جو مؤمنین کسی طرح بھی کسی معاملے میں کسی سلسلے میں پریشان ہیں, امام کے صدقے میں مولا کے توسط سے خداوندہ ان کی پریشانی کو دور کر دے. پروردگار تمام مؤمنین کو ہم امام کی ضمانت میں دیتے ہیں, دنیا میں جہاں جتنے مؤمنین ہیں, مالک اس ضمانت کو قبول فرما. پروردگار تجھے اہل بیت طاہرین کا واسطہ عشق و محبت اہل بیت میں اور ان کی معرفت میں ہمارے دلوں میں اضافہ فرما. ہماری نسلوں میں قیامت تک عشق و محبت اہل بیت قائم و باقی رہے. ان کی سچی حقیقی اطاعت کی ہم سب کو توفیق کرامت فرما. اس ادارے کی توسیع کے لیے جو کوششیں اور کاوشیں چل رہی ہیں خداوندہ اس میں کامیابی کرامت فرما. بحرین کے مؤمنین پر ظلم و ستم میں مسلسل اضافہ ہے, پروردگار ان کی تائید و مدد فرما, اور ظالم و جابر ان بادشاہوں کو ذلیل و خوار ان سے نابود فرما دے. اپنے آخرت ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ان کے اعوان و انصار میں داخل و شامل فرما. آپ نے 12 نومبر کا اعلان خود سماعت فرما لیا ہے, بہت ہی سمپل اور ایزی اس کے ٹکٹ ہوں گے آپ کے پاس آئیں گے, آپ حضرات کثرت سے اس میں شرکت فرمائیں. فنڈ ریزنگ تو اپنی جگہ ہے, آپ کی شرکت اور فنڈ ریزنگ دونوں کی ضرورت ہے. فنڈز کی بھی ضرورت ہے, لیکن وہاں آپ کو پریشان نہیں کیا جائے گا. اس اطمینان سے آئیے کہ آپ کو کوئی فرشتہ وہاں نہیں آئے گا, اور اگر آ جائے تو یا علی یا رضا کہہ دیجیے گا, اس کی کوئی بات نہیں. تو آپ کی شرکت مہم ہے, زیادہ اہم ہے. کثیر تعداد میں آپ حضرات
اپنی فیملی کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، احباب کے ساتھ، بچوں کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں، اس لیے کہ یہ ایک طرح کا اظہار ہے، یہ ایک جہتی کا اظہار. اور واقعاً اس سینٹر کے سامنے جو دقتیں آ رہی ہیں ایکسپینشن کی، نیچرل ہیں، آپ سب اس سے واقف ہیں، آپ کو سب کو پتہ ہے، تو اس سے اظہار ہمدردی ہے آپ کی وہاں شرکت. بس ہم چاہتے ہیں کہ آپ کثیر تعداد میں انشاءاللہ اس میں شرکت فرمائیں، اور وہاں آنے کے بعد ظاہر ہے کہ فنڈز کے لیے بھی اگر آپ کے کو اللہ نے موقع دیا ہے تو اس موقع کو آپ ہاتھ سے نہیں جانے دیں، لیکن اصل چیز آپ کی شرکت ہے، اس کے بعد دوسرے مسائل اس کے بعد ہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم وعلی جدک و ابیک وعلی امک و اخیک وعلی الائمة المعصومین من ولدک و بنیک. السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم وعلی یا غریب الغرباء سلطان علی بن موسیٰ رضا علیک التحیۃ والثناء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم وعلی یا صاحب العصر والزمان الامان الامان الامان. السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا امام الانس والجان. عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ مخرجک وظہورک وجعلنا من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پاس ہے مجھے 5,000 ملے گی باہر اعلان کرائیں کہ ڈال کیا اعلان کرا دیں لے لو ڈال دیں. میرا مندر ہے مجھے ملے لے لے ورنہ اس کو کے بعد اگر نہیں لیا تو ڈال دیں گے. تبارک و تعالی فی کتابہ